موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، کچھ ان کے سامنے نشانیاں رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کو نشانیاں عطا کی تھیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ وہ اپنے عصا کو فرعون کے سامنے رکھتے اور وہ اژدہا بن جاتا۔ فرعون نے یہ نشانی دیکھی تو اس نے سوچا، جواب تو کوئی نہیں تھا اس کے پاس، اس نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ کوئی سمجھدار جادوگر معلوم ہوتا ہے، اچھا جادو لے کر آیا ہے۔ فلنأتینک بسحر مثلہ، ہم اب تیرے مقابلے میں اسی کی مثل ایک جادو لے کر آئیں گے۔ چنانچہ فرعون نے کہا، اس کے جادوگر بڑے مشہور تھے مصر میں، اس نے کہا جادوگر سارے جمع کیے جائیں اور ہم ایک ایسا دن مقرر کریں گے جب ساری رعایا موجود ہوگی اور میدان ہوگا اور یہ مقابلہ ہوگا فرعون کے جادوگروں کے اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ۔ یہ مقابلہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے نبی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، فرعونی موجود ہیں، سارے مصر کی عوام موجود ہے، اور جادوگر اپنی اپنی لاٹھیاں اپنے اپنے رسے پھینکتے ہیں اور لوگوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ حرکت کر رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا جادو ہے، بڑا کمال کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دل میں خوف محسوس کرتے ہیں۔ فطرتی بات ہے کہ جب آپ کا دشمن فرعون ہو، فرعون اور اس کی ساری رعایا آپ کے خلاف ہو، آپ کے ساتھ صرف ہارون آپ کا بھائی ہو، سامنے آپ کے جادوگر ہوں جو ماہر ہوں اپنے فن کے، اور آپ کے سامنے وہ یہ کام کر دیں، خوف محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈرنا نہیں، تم کامیاب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے کیا ہے یہ سارا کچھ نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، جو انہوں نے کیا ہے یہ جادوگری ہے، لیکن جو تم کرو گے وہ اللہ کا معجزہ ہوگا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، کیونکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ہوا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، اژدہا بنا اور وہ ان کی ساری شعبدے بازیوں کو نگل گیا۔ اور جب جادوگروں نے یہ چیز دیکھ لی تو ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ فرعون سے جا کر کہتے کہ ہم شکست تو کھا گئے لیکن ہم معافی چاہتے ہیں، ہم کیا کرتے، لیکن ان کو نظر آ چکا تھا، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے بہترین جادوگر تھے، ان کو نظر آ چکا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ نے کیا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ جادوگر اسی وقت سجدے میں گر پڑے۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، فرعون دیکھ رہا تھا، اور اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ، اور کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہاں سے ہم سورہ طٰہٰ کی وہ آیات پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، یعنی اس کا تکبر تھا کہ وہ ایمان لانے کے لیے بھی کہتا تھا کہ مجھ سے اجازت لے کر تم ایمان لا سکتے ہو۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ موسیٰ دراصل تمہارا استاد ہے، تم سب کی ملی بھگت ہے، تم نے آپس میں منصوبہ بنایا تھا کہ ہم یہ کریں گے تو تم یہ کرنا، تاکہ میری رعایا جو ہے وہ باغی ہو جائے۔ دیکھیں آپ، حق کو سمجھنے کے باوجود وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اس کی رعایا مطمئن ہو جائے کہ فرعون ہی رب ہے، فرعون ہی الہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے۔ تو سچ کو جھوٹ کہنے والے دنیا میں ہر دور میں رہے ہیں، ان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ یہ میڈیا جو ہے نا ہمارا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ آپ کو ایسی باتیں بتا دیتا ہے بعض اوقات جو سچائی پر مبنی نہیں ہوتی، لیکن لوگ اتنا زیادہ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہر بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا، اتنا جھوٹ ہے اس کے اوپر، لیکن آپ کوئی بھی بات آتی ہے فوراً پہنچا دیتے ہیں، جبکہ یہ جھوٹے کی نشانی ہے۔ سچا آدمی تحقیق کیے بغیر کوئی بات آگے نہیں پہنچاتا۔
جملہ معترضہ، یہ ایک اعتراض عام طور سے ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے بیان کیا کہ لوگ جھوٹی باتوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اگر تم نے اس بات سے ارتداد نہیں کیا، اگر تم نے یہ نہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کٹوا دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کی درخت پر لٹکا دوں گا، پھانسی دلوا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ سخت عذاب دینے والا کون ہے، میں یا موسیٰ کا رب۔ تکبر دیکھیں آپ، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ باقی رہنے والا کون ہے، میں یا موسیٰ، یعنی کھلا چیلنج کیا اس نے اللہ رب العزت کو۔ قالو، اب جادوگروں کا جواب سنیے، اس بات پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ مومن اس زندگی سے محبت نہیں کرتا، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ یہ بات ان کو اتنی جلدی سمجھ میں آ گئی، ان کو کوئی موسیٰ علیہ السلام نے بٹھا کر سمجھایا نہیں، انہوں نے نشانی دیکھی، بات سمجھ میں آ گئی، دل میں ایمان اتر گیا۔ دل میں ایمان اترنے کے لیے پل چاہیے، ایک پل زندگی بدل جاتی ہے انسان کی۔ کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون تو ہمارے ہاتھ کٹوا دے، پیر کٹوا دے، پھانسی دے دے، جو چاہے کر لے، ہم تجھے ترجیح دینے والے نہیں ہیں اپنے رب کے معاملے میں۔ والذی فطرنا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تیرے مقابلے میں۔ تیری سزا کو برداشت کر لیں گے، تیری دی ہوئی تکلیف کو ہم سہ لیں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہم سہ نہیں سکتے۔ یا تو تیرے پاس مزے کی زندگی گزار لیں، ہمیشہ دوزخ میں جلیں، یا تیرے پاس ہاتھ پیر کٹوا کر مر جائیں اور اللہ کی جنتوں میں رہیں۔ کون سا سودا بہتر ہے؟ انہوں نے سودا کر لیا، اپنی جان اللہ کو دے دی، اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا، اور پھر فرعون کے آگے یہ بات کہہ دی فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ بڑا جگرا چاہیے فرعون کے سامنے بات کرنے کے لیے۔ فرعون، آج کی دنیا میں جتنے حکمران ہیں نا، جتنے بھی، آپ جس کو بھی سمجھے بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے، فرعون ایک الگ ہی لیول کا ظالم تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ ہوتے ہی قتل کروا دیتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا کہ کنیزیں بن کے رہیں ہماری۔ الوہیت کا دعویٰ کیا تھا اس نے۔ ایسا کوئی ظالم جابر حکمران آج کے دور میں آپ کو مشکل ہی ملے گا، ہاں ملیں گے، لیکن یہ اتنا بڑا ظالم کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس کے سامنے یہ بات کہتے ہیں تو جو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی کر سکتا ہے دنیا میں ہی کر سکتا ہے۔ ہمیں ٹارچر کرے گا، مارے گا، آخر ہوگا کیا؟ ہم نے مرنا تو ویسے ہی ہے، تیرے ساتھ رہیں گے تو 20-25 سال 30 سال اور جی لیں گے، لیکن اگر تیری مخالفت کر کے آج مر گئے تو اللہ کے پاس تو زندہ رہیں گے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، صرف اس لیے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ایمان کی غرض یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اسی لیے ایمان آپ کی سب سے بڑی دولت ہے کہ آپ کی خطاؤں کو معاف کروانے والا کوئی سرمایہ ہے تو وہ آپ کا ایمان ہے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کروایا ہم اس پر بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اب ہم کبھی جادو نہیں کریں گے اللہ، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری توبہ جو ہم کرتے ہیں کہ صبح کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے، شام کو کرتے ہیں صبح کو ٹوٹ جاتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والے جب کرتے ہیں تو پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، پوری کوشش کرتے ہیں کہ توبہ پر قائم رہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو اگر ذہن میں رکھیں تو گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو تو چھوٹا چھوٹا گناہ بندے کو کبیرہ گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ خیر وابقا، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سب سے بہتر ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے، اس سے کبھی موت نہیں آئے گی، ہم تو مر جائیں گے لیکن اللہ کی جنتوں میں وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا۔ انہ من یأتی ربہ مجرما،
اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر پہنچا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس آگ میں وہ مر سکے گا نہ اس آگ میں وہ جی سکے گا. اتنی عجیب کیفیت ہوگی کہ بندہ موت کی دعائیں کرے گا، موت ہر طرف سے آتی نظر آئے گی لیکن مر نہیں سکے گا. حتیٰ کہ جب جہنم کی آگ سے اس کی جلد، اس کی کھال جھلس کر جل جائے گی تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے نئی کھال، نئی جلد چڑھائی جائے گی کہ دوبارہ عذاب اتنا ہی زیادہ اس کو محسوس ہو جتنا پہلی بار ہوا تھا. کمی نہیں آئے گی عذاب میں. تو انہوں نے یہی کہا کہ دنیا کی تکلیف ہاتھ پیر کٹوا لیں، سولی چڑھ جائیں، یا اللہ کے پاس ایسی زندگی ملے جہنم کے اندر کہ نہ زندگی ہو نہ موت ہو. ہم نے تو یہ قبول کر لیا کہ ہم دنیا کی تکلیف برداشت کر لیں گے، آخرت کی برداشت نہیں کریں گے. یہ غزہ اور فلسطین کے ہمارے بہن بھائی بچے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں ہے؟ 25,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے کچھ ہی دنوں کے اندر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے، اور ہم سے لیس کی چپس اور کوکا کولا اور پیپسی نہیں چھوٹتا. ہم ان کے دشمنوں کو ہتھیار سپلائی دے رہے ہیں، ہم ان کو کارتوس دے رہے ہیں، ہم ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، وہ ہم سے پیسہ کما رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں، عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے ایمان میں ان کے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم لوگوں کے اندر احساس بھی نہیں ہے. احساس کیسے ہوگا؟ ہم نے کبھی زندگی میں یہ تکلیف دیکھی نہیں ہے. اس لیے اس بات سے اپنا جائزہ لیں کہ کہاں وہ ہیں ایمان والے جو اسرائیل کے میزائل اور بومب اور پتہ نہیں کیا کیا برداشت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفنا رہے ہیں، اور اس پر بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ نے میرے بچے کو شہادت کا رتبہ عطا کیا. ہم اپنے بچے کو بخار میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے انسان کو اتنا کمزور بنایا ہے انسان کمزور، لیکن اس کا ایمان اس کو مضبوط بناتا ہے. ہمارا ایمان بالکل پھس پھسا ہے. اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں آزمائش نہ دے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ان کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ یہ قرآن میں جو واقعات ہیں یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. فرعون کے جادوگر جیتے جاگتے انسان تھے، لیکن ایمان کی دولت سے ان میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ فرعون کے آگے کھڑے ہو گئے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ فجر کی نماز کے لیے بستر چھوڑ کر مسجد آ سکیں. اور کیا مانگا اللہ نے آپ سے؟ آپ سے کہا ہے کہ جاؤ لڑو جا کر، آپ سے کہا ہے اپنے بچے کو قبر میں دفن کر کے آؤ. اللہ نے کتنی آسانی میں رکھا ہے. اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بستر تو چھوڑ سکتے ہیں نا. بستر چھوڑ کر فجر کی نماز میں آئیں، کام چھوڑ کر ظہر کی نماز میں آئیں، شام کی چائے چھوڑ کر، مصروفیت چھوڑ کر، گپے چھوڑ کر عصر کی نماز میں آ جائیں، مغرب کی نماز میں آ جائیں، عشاء کی نماز میں آ جائیں. اللہ نے آپ سے اور کیا مانگا؟ اتنا کم، اس کے بدلے اللہ جنت دینے کو تیار ہے. یہ اس کی رحمت ہے. پچھلی قوموں پر بہت سختیاں آئیں، ہم پر تو کوئی سختی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے تاکہ ہم قرآن کے اندر موجود واقعات کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والوں کی صف میں شامل فرما دے. آمین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.